بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے سامنے غم انگیز داستان سنا دیجئے صرف۔ اب میں نئی نسل کو خطاب کروں تو کیا مثال دوں؟ پرانا زمانہ ہوتا تو یہ مثال دینا معیوب تھا ہمارے لیے، مگر بہت سے ایسے پلے ہیں، بہت سے ایسے داستانیں ہیں، بہت سے ایسے ڈرامے ہیں، بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جس میں ٹریجڈی ہوتی ہے۔ عام انسان جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، وہ کہانی سن کے اشکبار ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پوری دنیا میں یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر غم کی بات سنے گا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ یہ کون سی غیر فطری قوم مسلمانوں میں پیدا ہو گئی جو کسی اور پر نہیں حسین پر رونے سے منع کرتی ہے؟ کیا شقاوت ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنا زمانہ ہو گیا۔ زمانہ قدیم و جدید بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدید دنیا بھی، پڑھی لکھی دنیا، مہذب دنیا بھی انسانی المیوں کو فراموش نہیں کرتی۔ آپ بتائیے، اپریل سن 1919 میں غالباً برٹش رول کے تحت ہندوستان میں جلیان والا باغ کا سانحہ ہوا تھا۔ آپ آج تک اسے یاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس کی تاریخ پر غم مناتے ہیں یا نہیں؟ نہ صرف یہ کہ غم نہیں مناتے، آپ کا یہ مطالبہ بھی باقی رہتا ہے کہ برطانیہ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور فرمانے آپ، یہ ایک عام مسئلہ ہے، آپ اسے سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یہ انسانی مسئلہ ہے، انسانی المیہ تھا، وہ کبھی نہ بھلایا جا سکے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر آفیشلی ابھی تو صرف ریگریٹ کا لفظ آیا ہے، اپولوجائز کرنے کا لفظ نہیں آیا، اس لیے اتنے مسائل ہر مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی برطانیہ اور ہندوستان کے سفیر آمنے سامنے ہوتے ہیں، سربراہان آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ رہتا ہے ریگریٹ کریں یا اپولوجائز کریں، معافی مانگیں۔ معافی مانگنا ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے، لیکن اگر کسی وقت تاریخ میں اس کے لیے باقاعدہ صراحتاً معافی بھی مانگ لی جائے، تب بھی انسانی المیہ کی حیثیت سے غم انگیز رہے گا۔ غم بھلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس معافی کو کیا سمجھا جائے گا؟ دو ملکوں یا دو قوموں یا دو قومیتوں کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے ایک سیاسی عمل۔ المیہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اور ہمارے آپ دوسری مثال عرض کروں، اس سے بڑا المیہ، 6 اگست 9 اگست ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے گئے، انسانی المیہ وجود میں آیا، تاریخ عالم نے بھلا دیا۔ ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے یا نہیں؟ اس المیہ میں گزر جانے والوں کو ہر باضمیر انسان اپنے اپنے سلیقے سے، اپنے اپنے دین، اپنے اپنے مذہب کے مطابق خراج عقیدت پیش کرتا ہے یا نہیں؟ اور ہمارے یہاں امریکہ میں ٹوئن ٹاور کا حادثہ ہوا تھا، امریکہ والوں نے بھولا دیا۔ ہر سال اس حادثے میں بے خطا شکار ہونے والوں کی روحوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ جس کا جو سلیقہ ہے، جس کا جو طریقہ ہے، جس کا جو مذہب ہے۔ اگر اتنے المیہ دنیا میں جو ہوئے، ان کی یاد ہر سال منائی جا رہی ہے، تو کہیں سے بدعت کا فتویٰ نہیں آتا۔ وائے ہو ان مفتیوں پر جو سبط رسول امام حسین علیہ السلام کے غم کی یاد تازہ کرنے کے لیے بدعت کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ شریعت ہے یا شقاوت؟ شریعت کو شریعت رہنے دیجئے. شریعت رحمت خداوندی کے اصول پر بنائی گئی ہے. شریعت رأفت محمدی کے اصول پر بنائی گئی ہے. یہ شریعت شریعت سہلہ ہے. یہ شریعت شریعت معصوم ہے. یہ شریعت شریعت ربانی ہے. یہ شریعت شریعت قرآنی ہے. یہ شریعت شریعت الہیہ ہے. اس میں آپ اپنی شقاوتوں کو شامل نہ کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں، اسے بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیں اور 1400 برس کی تاریخ پڑھ لیں، پھر میری بات پر غور کریں. یہ یاد رکھیں جتنی آپ مخالفت کریں گے اتنی ہی یہ فروغ پائے گی عزاداری. جتنی مخالفت کریں گے. یہ ذکر کسی اور کا ذکر تھوڑی ہے، یہ ذکر حسین ابن علی ہے.